اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے ہونہار طالب علموں السلام علیکم۔ تو ہمارا آج کا موضوع گلاب جو کہ شعیب رضوی نے لکھا ہے۔ تو کل اس کے ہم نے کچھ مشقی سوالات کیے اور آج اس کے جو باقی مشقی سوالات ہیں وہ کریں گے۔ تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہماری ٹیکسٹ بک کا پرانا ایڈیشن ہے تو اس میں یہ گلاب موجود نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے پچھلے جو ہماری 3 ویڈیو کلاسیں میں نے آپ کو اس میں اپلوڈ کرائی تھی تو ان میں میں نے پورا یہ لیسن اس میں لکھا تھا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نوٹ بک میں درج کریں، کیونکہ کتاب میں اس کا جو پرانا ایڈیشن ہے اس میں یہ لیسن نہیں ہے، لیکن ہمارے سلیبس میں یہ موجود ہے۔ تو اس کے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ یہ نوٹ کرنے پہلے پہلا اس کا 5واں سوال جو ہے، عطر جہانگیری سے کیا مراد ہے؟ عطر جہانگیری سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد 6واں سوال آتا ہے، ارک گلاب سب سے پہلے کس نے کشید کیا؟ ارک گلاب سب سے پہلے کس نے کشید کیا؟ اس کے بعد 7واں سوال آ رہا ہے ہمارا، گلاب کے عرق اور تیل کی کیا اہمیت ہے؟ 7واں سوال ہمارا، گلاب کے عرق اور تیل کی کیا اہمیت ہے؟ تو 8واں سوال ہمارا اس کا ہے، پہلی بار عطر گلاب کس نے بنایا؟ پہلی بار عطر گلاب کس نے بنایا؟ تو 9واں سوال ہمارا اس کا ہے، یہ مختصر حل طلب سوالات ہیں جن کا مختصر جواب ہے، دنیا کے کن کن ممالک میں گلاب کو قومی پھول مانا جاتا ہے؟ تو آپ کو ان سوالات کا جواب پہلے سے بھی پتہ ہوگا، کیونکہ جس نے غور سے پہلے 2 وہ جو ہمارے ویڈیو کلاسیں تھی ان میں آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ ان سوالات کا جواب کیا ہے۔ تو میں پھر یہ دہراتا ہوں، گلاب جو ہمارا لیسن ہے اس میں یہ مضمون جو شعیب رضوی نے لکھا ہے۔ تو 5واں سوال اس میں تھا، عطر جہانگیری سے کیا مراد ہے؟ عطر جہانگیری سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ مغل بادشاہوں کے دور میں غسل کرنے کی نہر میں پڑے ہوئے گلابوں کے پتوں میں سے سورج کی تمازت اور گرمی کی وجہ سے عرق نکل آیا اور پانی پر تیرنے لگا، جنہیں جمع کر کے عطر جہانگیر کے نام دیا گیا۔ تو مغل بادشاہوں کے دور میں انہوں نے غسل کرنے کی نہریں بنائی تھی، تو بتایا جاتا ہے کہ اس میں کچھ گلاب کے پتے گر گئے تھے یا گلاب گر گئے تھے، تو سورج کی گرمی کی وجہ سے ان میں عرق نکل آیا جو پانی پر تیرنے لگا، تو اس کو جمع کر کے عطر جہانگیری کا نام دیا گیا۔ تو اس طرح سے عطر جہانگیری سے کیا مراد ہے، یہ اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ تو دوسرا ہمارا 6واں کوشچن ہے، ارک گلاب سب سے پہلے کس نے کشید کیا؟ ارک گلاب سب سے پہلے کس نے کشید کیا؟ تو اس کا جواب ہے، ارک گلاب سب سے بو علی سینا نے کشید کیا۔ یہ ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے مسلمانوں میں سے، اس کا نام بو علی سینا ہے۔ تو ارک گلاب سب سے پہلے اسی نے کشید کیا ہے۔ تو اس کے بعد 7واں ہمارا کوشچن جو ہے، گلاب کے عرق اور تیل کی کیا اہمیت ہے؟ گلاب کے عرق اور تیل کی کیا اہمیت ہے؟ تو گلاب کا عرق اور تیل کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ ادویات یعنی دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گلاب کے عرق اور تیل مختلف ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ مختلف قسم کی دواؤں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اس کا 8واں سوال ہے، پہلی بار عطر گلاب کس نے بنایا؟ جو عطر گلاب ہے وہ کس نے پہلی بار بنایا؟ سب سے پہلے عطر گلاب حکیم رازی نے بنایا۔ تو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ حکیم رازی نے عطر گلاب بنایا۔ تو ہمارا 9واں کوشچن جو ہے، اس میں دنیا کے کن ممالک میں گلاب کو قومی پھول مانا جاتا ہے؟ تو کن کن ممالک میں قومی پھول مانا جاتا ہے کس کو؟ گلاب کو۔
تو دنیا کے ممالک جن میں گلاب کا پھول مانا جاتا ہے وہ کون کون سے ملک ہیں؟ ترکی، اٹلی، بلغاریہ، انگلستان، عراق اور ایران وغیرہ ممالک میں گلاب کو قومی پھول مانا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ 9 سوال کمپلیٹ کیے۔ تو امید ہے کہ آپ ان کو اپنی نوٹ بک میں درج کریں گے تاکہ آپ کو یہ وقت ضرورت کام آ سکیں۔ تو اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے، تو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو باقی سوال اس طرح ہیں، تو اگر آپ لکھیں یہ سوال کاپی پہ، گلستان کس شاعر کی لکھی ہے؟ جو گلستان کتاب ہے وہ کس شاعر نے لکھی ہے؟ تو اس کا اگلا سوال، میر تقی میر کس زبان کے شاعر تھے؟ تو اس کے بعد کس شہر کو گلابوں کا شہر کہا جاتا ہے؟ تو ملٹن کس زبان کے شاعر تھے؟ کالا گلاب سب سے پہلے ہندوستان میں کس نے اگایا؟ تو یہ اس کے اور مشقی سوالات ہیں۔ تو ہمارا موضوع آج تھا گلاب، تو جو شہیب رضوی نے لکھا ہے مضمون ہماری کتاب میں، تو اس کے جو باقی مشقی سوالات ہیں، اس طرح یہ ہمارا چیپٹر اس طرح آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں لکھوں گا، آپ دیکھیں گے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ گلستان کس شاعر نے لکھی ہے؟ گلستان ایک کتاب ہے، گلستان شیخ سعدی نے لکھی ہے۔ جو گلستان کتاب ہے وہ شیخ سعدی نے لکھی ہے۔ یہ اس میں ہمارا یہ جو کوشچن مشقی سوالات ہے، یہ مختصر جوابات ان کے ہیں۔ تو اس کا اگلا سوال ہے، میر تقی میر کس زبان کے شاعر تھے؟ تو آپ کو پتہ ہے میر تقی میر اردو زبان کے شاعر تھے۔ میر تقی میر اردو زبان کے شاعر تھے۔ تو اس کے بعد سوال، کس شہر کو گلابوں کا شہر کہا جاتا ہے؟ کس شہر کو گلابوں کا شہر کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، پیرس کو گلابوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پیرس کو گلابوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ تو اگلا سوال ہے، ملٹن کس زبان کے شاعر تھے؟ تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ملٹن کا ذکر پہلے بھی اس لیسن میں ہوا، تو ملٹن انگریزی زبان کے شاعر تھے۔ ملٹن انگریزی زبان کے شاعر تھی۔ تو اس کے بعد سوال آتا ہے، کالا گلاب سب سے پہلے ہندوستان میں کس نے اگایا؟ کالا گلاب ہندوستان میں سب سے پہلے کس نے اگایا؟ تو اس کا جواب ہے، مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا نے کالا گلاب اگایا تھا۔ تو سب سے پہلے ہندوستان میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا نے کالا گلاب اگایا تھا۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا یہ چیپٹر یہ اقدام پذیر ہوا، گلاب۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ان سوالات کو آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کریں، کیونکہ یہ پرانی جو ایڈیشن کتاب ہماری کتاب ہے اس میں یہ موجود نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اگلا لیسن پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ یہ سارا کچھ جو ہم نے لکھا ہے اس میں اپنی کاپی پہ نوٹ کریں گے تاکہ آپ کو آگے چل کر یہ ضرورت آ سکے۔ باقی وسلام۔